السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں نیم از سید ارشد جلیل اور آج کے اس لیکچر میں آپ کو سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں شامل ہیرو نمبر 5 جو ہے مصطفیٰ کمال اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل اس لیسن میں جو ہے اس مضمون میں ہمارے پاس ترکی کو پیش آنے والی شکست، اتحادی افواج کا ترکی پر قبضہ اور اس کے بعد جو مصطفیٰ کمال کی ترکی کی آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد، اس کے بعد گریکس کا ترکی پر حملہ اور ترکی کے وجود کے آنے کے بعد جو ریفارمز آئیں، جو اصلاحات نافذ ہوئیں ترکی میں سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل، اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ کو ورلڈ وار 1 کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دراصل ورلڈ وار 1 جو ہے یہ کس کے درمیان میں اور اسے ورلڈ وار 1 کیوں کہا جاتا ہے؟ ورلڈ وار 1 اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے بیشتر ملک جو تھے اس جنگ میں شامل تھے۔ اس جنگ میں میجر فگر کون تھے؟ ایک طرف تھے ہمارے پاس برطانیہ، فرانس، جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹ اور آرمینیا، گریکس وغیرہ ایک سائڈ پہ تھے، جبکہ دوسری سائڈ پہ تھے ہمارے پاس جرمنی، آٹومن امپائر جسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، اور آسٹریا۔ ان کے درمیان جنگ ہوئی، 1914 میں یہ جنگ شروع ہو گئی تھی، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ترکی کو شکست ہو گئی تھی۔ اب جب ترکی کو شکست ہوئی تو اتحادی افواج نے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اتحادی کن کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ گریکس، یونائٹڈ اسٹیٹ اور جاپان اور برطانیہ جو ہے، ان سب کو کیا کہتے تھے ہمارے پاس؟ الائز کہتے تھے، اتحادی کہتے تھے، جبکہ دوسرے جو تھے ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ تھی اور جرمنی تھے، ان کو سینٹرل پاور کہا جاتا تھا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ترکی کو جب شکست ہوئی تو اتحادی افواج نے ترکی پر قبضہ کر لیا۔ اب جب ترکی پر انہوں نے قبضہ کیا تو کیا ہوا کہ جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے میں جو کچھ رولز تھے نافذ کیے گئے، اس میں ایک رول یہ بھی تھا کہ ترکی کی قوم کی مفادات کے لیے اب ترکی جو ہے وہ اتحادی افواج کا جو ان پر قابض تھی ان کے ساتھ تعاون کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمد فور۔ محمد فور جو تھا وہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور وہ اتحادیوں کا، یعنی کہ اتحادی جو قابض ہو چکے تھے اتحادی افواج، ان کا تابع فرمان بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس، کیونکہ اتحادی افواج نے ترکی پر قبضہ کر لیا تھا تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد اتحادی افواج نے، اتحادی افسر جو تھے، انہوں نے اپنے مطابق ترکی کا نظام چلانا شروع کر دیا۔ ترکی جو پولیس تھی، اس کی ترکی کی افواج تھی، ان سب کو اپنے مطابق انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ ترکی کا جو سفارت خانہ تھا اس کو بھی، برطانیہ کا جو سفارت خانہ تھا اس کو بھی انہوں نے برطانوی ہائی کمیشن میں چینج کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پورے ملک کی باغ ڈور ان اتحادی افواج نے سنبھالی ہوئی تھی۔ تو اسی اثناء میں ایسٹرن اناطولیہ میں کچھ جو فوجی تھے، بچے کچھ شاہی فوجی، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے جو فوجی تھے، انہوں نے جو ہے ان کے خلاف، اتحادیوں کے خلاف مزاحمت کرنا شروع کر دی تھی اور ان پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ خبر جب پہنچتی ہے ترکی، برطانیہ کی طرف، الائز کی طرف اور بادشاہ کی طرف، تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی اس مہم کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال کو ان کی طرف بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کمال جو ہے پھر 15 مئی 1919 کو جو ہے بحری جہاز پر ایسٹرن اناطولیہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی دن جب مصطفیٰ کمال وہاں پر روانہ کر دیا جاتا ہے ایسٹرن اناطولیہ کی طرف، اسی دن جو ہے بحیرہ روم پر جو برطانوی بیڑے تھے، اس کے ایک ایڈمائرل جو ہے وہ ازمیر کے ایک عثمانی جنرل کو یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو ازمیر ہے، جو کہ اس وقت بندرگاہ تھی، اور ایڈن جو ایک زرخیز علاقہ تھا، یہ کس کے قبضے میں ہوں گے؟ گریکس کے قبضے میں ہوں گے۔ اب جب یہ خبر جو ہے ترکی کی عوام کو پتہ چلتی ہے تو ان میں حب الوطنی کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ لوگ جو ان کی الائز کی حمایت کرتے تھے وہ بھی اب ان کے دشمن ہو گئے تھے، یعنی کہ حب الوطن بن گئے تھے اور وہ بغاوت پر اتر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اب مصطفیٰ کمال جو ہے وہاں پر سیمسن کے مکان پر اناطولیہ میں جا کر علی فوت، جو ایک چھوٹی سی فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، اس سے جا کر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران انقرہ میں جو ہے ایک سیکرٹ میٹنگ بھی ہوتی ہے جس میں یہ طے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک گوریلا بینڈ بنائیں گے جو کہ ان گریکس کے خلاف مزاحمت پیدا کریں گے اور ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو جب
وہ گریلا بینڈ مزاحمت پیدا کر رہا ہوگا، اسی اسنا میں وہ ایک نیشنل آرمی بھی تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جو ہے کچھ اصول نافذ ہوئے اسی سیکرٹ میٹنگ میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہوتا ہے ہمارے پاس مصطفیٰ کمال جو ہے وہ گاؤں گاؤں نکل پڑتا ہے اور لوگوں میں تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان میں حب الوطنی کا جذبہ بھی ابھارتا ہے اور گریکس کے خلاف بغاوت پر بھی ابھارتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی اسنا میں کیا ہوتا ہے پھر عوام اور جو بچے کچھ ریٹائرڈ فوجی تھے وہ، حالانکہ عورتیں بھی جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی آرمی میں مصطفیٰ کمال کی، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سارے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ خبر جب اور یہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو صاحب ذرا اندرونی علاقوں پر جو قابض ہوتے ہیں فوجی، اتحادی فوجی ان پر حملے کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. ان کے جو ذخائر تھے اسلحہ کے ان کو بھی انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، اسلحہ جمع بھی کرنا شروع کر دیا تھا. جب یہ خبر پہنچتی ہے مصطفیٰ کمال کی طرف تو وہ مصطفیٰ کمال جو ہے اس کی طرف مہمت کی طرف پہنچتی ہے، مہمت فور کی طرف. تو مہمت فور جو ہے پھر آرڈر جاری کرتا ہے مصطفیٰ کمال کی طرف. آرڈر والا کوشچن شارٹ کوشچن میں بھی ہے ایکسرسائز میں. وہ آرڈر کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو استنبول یعنی کہ واپس آ جائے، مصطفیٰ کمال استنبول کیا واپس آ جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے رپلائی میں ایک لمبا سارا ٹیلی گرام بھی لکھتا ہے مصطفیٰ کمال اور اس کو اکساتا ہے کہ مہمت فور کو کہ وہ اناطولیہ آ جائیں اور اس آرمی کی قیادت کریں، اس کی لیڈرشپ کریں اور پھر کیا کریں، یہی آخری موقع ہے اپنی عوام کو اور اپنے آباء و اجداد کے تخت کو بچانے کا. لیکن کیونکہ مہمت فور نے معاہدہ کیا ہوتا ہے الائس کے ساتھ، اس لیے پھر وہ آرڈر جاری کرتا ہے مصطفیٰ کمال کو کہ باغی جو ہے اپنے آپ کو استنبول میں پیش کرے، ٹھیک ہے. تو اس کے رپلائی میں جو ٹیلی گرام لکھا گیا ہے مصطفیٰ کمال نے جو رپلائی دیا ہے یہ ہسٹری میں بہت ہی اہم کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ یہ رپلائی تھا کہ جب تک مصطفیٰ کمال جو ہے ترکی کو آزاد نہیں کرا دیتا اس وقت یہ اناطولیہ میں ہی ٹھہرا رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ رپلائی جب مہمت فور کی طرف پہنچتا ہے تو وہ ایک دوسرا حربہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کو اپنے چنگل میں پھنسایا جائے. تو وہ ان کی طرف پھر ان کو احکامات جاری کرتا ہے مصطفیٰ کمال وغیرہ کو اور ان کی آرمی کو کہ آپ آئیں استنبول میں اور آپ کو یہاں پر ایک نئی گورنمنٹ بنا دی جائے گی اور یہاں پر آ کر آپ مصطفیٰ کے جو خیالات ہیں، مصطفیٰ کے جو اصول ہیں ان کو آپ آ کر لاگو کریں، ان پر عمل درآمد شروع کریں، ٹھیک ہے. تو اس پر بھی کیا ہے مصطفیٰ کمال خود بھی یعنی کہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال ایک شرط رکھتا ہے کہ یہ جو آپ نیشنل اسمبلی بنائیں گے یہ نیشنل اسمبلی استنبول کی بجائے آپ انقرہ میں اناطولیہ میں بنائیں، انقرہ کے جو پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں پر بنائیں تاکہ یہ اتحادیوں کی مداخلت سے بھی محفوظ رہے اور اچھے طریقے سے ہم فیصلے بھی کر سکیں. لیکن بادشاہ جو ہے اس کی شرط پر عمل نہیں کرتا اور آخر کار جو ہے 19 جنوری 1920 کو نیشنل اسمبلی استنبول میں قائم کر دی جاتی ہے جس میں مصطفیٰ کمال کے جو بیشتر لوگ تھے وہ بھی وہاں استنبول میں چلے جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ کمال خود نہیں جاتا، ٹھیک ہے. پھر مصطفیٰ کمال اس اسمبلی کے قائم ہونے کے بعد پھر دورے کرنا شروع کر دیتا ہے گاؤں کے اور جو گاؤں میں جاتا ہے دورے کرتا ہے اور لوگوں کو راغب کرتا ہے، بغاوت کی طرف ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ آئیں اپنے ملک کو آزاد کریں، ٹھیک ہے. تو اسی دوران کیا ہے کہ بہت ساری عوام حالانکہ عورتیں بھی جو ہیں وہ اس کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتی ہیں اسلحہ بارود کے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو ہے یہ اندرونی علاقوں پر جو قابض فوج تھی ان کو آہستہ آہستہ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ خبر پہنچتی ہے برطانیہ کی طرف، الائس جو قابض تھے ان کی طرف اور مصطفیٰ کمال کی طرف جب پہنچتی ہے تو وہ اس پر بہت پریشان ہوتے ہیں. تو پھر اس کے رپلائی میں برطانیہ پھر کیا کرتا ہے، وہ جو نیشنل اسمبلی بنائی گئی تھی اس نیشنل اسمبلی کو ختم کر دیتا ہے اور استنبول پر قابض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے جو ممبر تھے ان کو بھی اپنی حراست میں لیتے ہیں. بچے کچھ ممبر جو بچ جاتے ہیں وہ دوڑ کر واپس مصطفیٰ کمال کے پاس آتے ہیں اور پھر جو ہے 23 اپریل 1920 کو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک پھر اجلاس کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کا جس کا صدر مصطفیٰ کمال ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کچھ ٹرمز جو ہیں بنائی جاتی ہیں
ان میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جب تک ہمارا جو دارالخلافہ ہے استنبول اور جب تک ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ان کا تابع فرمان ہے اتحادیوں کا، تب تک ہم عارضی حکومت قائم کریں گے اور ترکی کے سارے نظام کو ہم خود سنبھالیں گے. ٹھیک ہے، تو عارضی حکومت قائم کر دی جاتی ہے مصطفیٰ کمال کی صدارت میں اور ترکی کی باغ ڈور سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ ٹرمز آف پیس جو ہے مئی 1920 میں اتحادی جو ہیں دے دیتے ہیں بادشاہ کو. وہ ٹرمز آف پیس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کوئسچن ہے جو ایکسرسائز میں آتا ہے موسٹلی. تو وہ ٹرمز آف پیس کیا تھی؟ ٹرمز آف پیس یہ تھی کہ جو بھی عرب پروونسز ہوں گے وہ تمام ماتحت علاقے ہوں گے. اس کے بعد جو ایسٹرن اناطولیہ ہے ہمارے پاس وہ آرمینیا کو دے دیا جائے گا. ازمیر جو ہے وہ گریکس کو یونان کو دے دیا جائے گا. سیسیلیا جو ہے وہ فرانس کو دے دیا جائے گا. اور آٹومن امپائر جو تھا وہ ایک انٹرنیشنل سینٹر بنایا جائے گا جس پر فرانس، اٹلی اور برطانیہ جو ہے وہ حکومت کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سا علاقہ تھا جو کہ ٹرکی ان یورپ کہلانے کے قابل بچا تھا. ٹھیک ہے، تو جب یہ سرفیس ٹرمز جو ہیں پیس جو پیش کی گئی ہوتی ہیں اور بادشاہ خود بھی اس پر سائن کرنے پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے اتحادیوں کا کٹ پتلی بنا ہوا ہے، ان کا تابع فرمان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بادشاہ کے لیے عزت بھی عوام میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ جو ہیں موت کو پریفر کرنے لگتے ہیں ان کی حکومت پر، ان کی حکومت کی بجائے. ٹھیک ہے، تو وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے عوام مصطفیٰ کمال کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اتحادی جو ہیں برطانیہ وغیرہ یہ گریکس کو کہتے ہیں کہ جا کر ازمیر پر حملہ کر دیں. تو ازمیر جو ہے گریکس جو ہیں وہ 21 اگست 1921 کو ازمیر پر حملہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جنگ جو ہے 14 دن تک رہتی ہے. مصطفیٰ کمال اور مصطفیٰ کمال نے اس آرمی کی یعنی کہ صدارت سنبھالی ہوتی ہے اور یعنی کہ گریکس اور مصطفیٰ کمال کے درمیان یہ جنگ 14 دن تک کنٹینیو رہتی ہے اور مصطفیٰ کمال یہ گوریلا وار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال یہ جنگ باقاعدہ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے جب یہ جنگ جیت جاتا ہے تو یہ جو ہے استنبول کی طرف روانہ ہو جاتا ہے مصطفیٰ کمال تاکہ بادشاہ کو ہے اپنی طرف راغب کر سکے. لیکن بادشاہ اپنے جو ٹرمز تھی ان پر ڈٹا رہتا ہے اور اس کی زیادہ حکومت بھی نہیں رہتی بلکہ اس کے اپنے محل جو تھا اور اس کی جو نجی پارک تھی اس پر ہی اس کی حکومت چل رہی تھی. باقی سارا جو ترکی تھا وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، جب یہ سچویشن محمد فور نے دیکھی تو پروٹیکشن کے لیے سر چارلس ہیرنگٹن کو جو ہے وہ خط لکھتا ہے کہ اسے برٹش پروٹیکشن مہیا کی جائے. ٹھیک ہے، تو پھر 17 نومبر 1922 کو برطانیہ کی طرف سے ایک ایمبولنس آتی ہے اور اس بادشاہ کو لے کر چلی جاتی ہے. اس کے بعد بادشاہ کو نہیں دیکھا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اکتوبر 29 1923 کو سلطنت عثمانیہ کو جو ہے تاریخ کے وجود سے جو ہے تاریخ سے ہٹا دیا جاتا ہے یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے جس کا پہلا صدر ہمارے پاس مصطفیٰ کمال ہوتا ہے اور اس کا پہلا وزیر اعظم جو ہے وہ عصمت انونو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس نے اقتدار سنبھالا مصطفیٰ کمال نے جو اس نے ریفارمز کی وہ درج ذیل ہیں. پہلی ریفارم اس نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کی یعنی کہ تعلیم جو ہے وہ ضروری قرار دی ہر مرد اور عورت کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس نے پھر کیا کیا جو پہلے عربک جو اسکرپٹ تھا یعنی کہ عربی کا جو رسم الخط تھا اس کو اس نے رومن رسم الخط میں چینج کر دیا. ٹھیک ہے، پھر اس نے زبان کو بھی سادہ کر دیا. اگر ہم ڈریس کی طرف آئیں تو اس نے عورتوں کا جو عبایا تھا اس کو ختم کر دیا، عورتوں کا پردہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اور عورتوں کے لیے تعلیم جو ہے ضروری قرار دی کہ وہ مردوں کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کریں گی. ٹھیک ہے، سائنٹیفک میں بھی اور جنرل میں بھی. اور اس کے بعد عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی. ٹھیک ہے، اور جو لقب تھا پہلے پاشا جو لقب پکارا جاتا تھا وہ بھی اس نے ختم کر دیا. پہلے جو ترکی ایک فیس کے نام سے ٹوپی پہنتے تھے اس کو اس نے ختم کر کے ہیٹ کو جو ہے لاگو قرار دیا.
اور اکنامیکل فیلڈ میں اس نے جو ریفارمز کی، اس میں جو 1919 میں صرف 150 فیکٹری تھی پورے ترکی میں، جبکہ 1933 تک جو ہے 2000 فیکٹری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، ریلوے کے نظام کو اس نے بہتر بنایا، ہیوی انڈسٹری پر اس نے زیادہ توجہ دی، اور بینکنگ کا سسٹم بھی اس نے بہت زیادہ امپروو کیا. حالانکہ جو قرضہ سلطنت عثمانی کی طرف سے ترکی پر آیا تھا، اس کو بھی کم کر کے اس نے 10% تک یعنی کہ بچا دیا تھا. اتنا اس نے ریفارمز لائے. ٹھیک ہے، یہ تھی اس کی ایک ڈیٹیل سمری مصطفیٰ کمال کی. اس کے بعد اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو اس کے شارٹ کویشچن کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ حافظ.